بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو شمس العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات، مشاہدات اور ریاضت پر مشتمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روحانیت پر بات کریں گے کہ روحانیت سے کیا مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت اور ریاضت کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بطور اشرف المخلوقات انسان تمام مخلوقات بشمول فرشتے، جنات وغیرہ سے برتر ہے، لیکن یہ اصطلاح حقیقت میں ان انسانوں کے لیے ہے جو اپنے دل کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک کر کے روح کو بیدار کر لیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا محور و مقصد محض رضا الہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ روحانیت تعویذ، گنڈوں، عملیات یا دعاؤں کا نام نہیں، بلکہ روح کی حقیقت سے آشنا ہو کر خالق حقیقی سے ظاہری و باطنی ربط قائم کرنے کا نام۔ روحانیت کا نظریہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام اور اپنی برگزیدہ ہستیوں یعنی انبیاء کرام کے ذریعے دیا۔ عالم انسانیت پر یہ واضح کر دیا کہ تمہاری فلاح اسی میں ہی ہے کہ تم مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی حاصل کرو۔ محترم دوستو، اگر ہم شعوری طور پر معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سب کے سامنے واضح ہے کہ روحانیت کو پس پشت ڈال کر ایک مستحکم اور فلاحی معاشرہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ قرآن پاک کی روشنی میں روحانی نظریات کو اگر دیکھیں تو انسان کو شرف ہی روحانیت کی بدولت ملا۔ اس لیے تکمیل آدم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں جب اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر یعنی بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روح موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آئی ہے، یعنی روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کی خوراک نور یعنی ذکر الہی ہے، جس کا اشارہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 18,000 عالم کی ارواح کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ معزز دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ عالم ارواح میں موجود ارواح کس چیز پر پل رہی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس انسان کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ معرفت کے لیے روحانی آگاہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا پتہ دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور میں تمہارے اندر ہوں، تم غور نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور ہم بندہ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے روحانیت کی ترقی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ روحانیت تزکیہ نفس کا سبب بنتی ہے، اور تزکیہ نفس سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اس لیے جب انسان کے اندر جذبہ روحانیت عروج پکڑتا ہے تو اسے حق الیقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے، یا لمحہ وصالہ۔ یہاں موت سے یا وصال سے مراد موت نہیں ہے کہ انسان ظاہری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کی روح تن خاکی سے پرواز کر جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جانا، یعنی انسان اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، جو روحانیت کی معراج ہے۔ روحانیت کے ذریعے انسان کے اندر وہ فکر پیدا ہوتی ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے، کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان پیدا فرمایا ہے مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ،
اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور پھر جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ قرآن مجید کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیں تو روحانیت کے وہ عالمگیر نظریات ملتے ہیں جنہوں نے نہ صرف عرب کے جاہلانہ معاشرے کو تبدیل کیا بلکہ اگر پورے انسانی معاشرے کا کوئی بھی فرد اپنا تو وہ اسے امن کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی وجود کے 3 تقاضے ہیں، جسم، عقل اور روح۔ ان تینوں کے اعمال بھی الگ الگ صادر فرمائے گئے ہیں۔ مثلا جسم کا عمل ظاہری عبادت ہے، عقل کا عمل علم ہے اور روح کا عمل احسان ہے۔ مرتبہ احسان سے مراد یہ ہے کہ روح اپنے اس مقام کو پالے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرتبہ احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ شیطان ابن آدم کے دل کو قبضہ میں لے لیتا ہے اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ جدا ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے تو اسے عرفان ذات حق نصیب ہو جاتا ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح اور اسی وجہ سے مومن کے دل کو عرش الہی بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ظاہری عبادات کا ثمر بھی تب ملتا ہے جب انسان کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے نماز میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہمارا دل جسے ہم محض ایک خون کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، اگر اس کی حقیقت تک رسائی کی جائے تو یہ حدیث قدسی کے مطابق اس دل کی کائنات لامحدود ہے، جس کی وسعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا بلکہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اسی مقام پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی وجود کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا مکان قرار دیا ہے اور انسان کو اس میں جھانکنے کا حکم دیا ہے اور اس پر واضح کر دیا ہے کہ میری ذات تیرے وجود کے اندر موجود ہے، اس کو باہر سے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے اندر تلاش کر، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر میری طلب پیدا کی جائے، اور جب تیری ذات ذکر اللہ میں فنا ہو جائے گی تو تجھے راز الہی نصیب ہو جائے گا۔ روحانیت کا تعلق انسان کے دل یعنی باطن سے ہے، اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دل کی وسعت اور اس کی حقیقت کو اس طرح واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی سانسوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب وہ اپنے سانسوں کو ذکر الہی میں لگا لیتا ہے تو اس کا دل ذکر کرتا ہے، اور جب دل ذکر کرتا ہے تو اس سے روح ذکر کرتی ہے اور اس سے روحانی آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل خالق کائنات کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے حیات جاودانی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور ایسے دل میں معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اور اگر انسان روحانیت کے رستے پر چلتے ہوئے رضا الہی کی خاطر ثابت قدم رہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں من و تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور روح جسم کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، یعنی جسم روح کا آئینہ بن جاتا ہے۔ ظاہراً کسی بھی اعلیٰ مقام و مرتبہ تک پہنچنے کے لیے انتہائی تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح خالق حقیقی تک رسائی کے لیے بھی انسان کو عشق کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ پھر انسان اپنا ذاتی نفع نقصان نہیں دیکھتا بلکہ انسان اپنی ذات کو
پسے پشت ڈال کر اپنا تن من دھن رضا الہی کی خاطر قربان کر دیتا ہے، کیونکہ سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر دیتا ہے، تب جا کر اسے لقائے الہی نصیب ہوتی ہے، اور یہی عاشقوں کی منزل مقصود ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم مادیت ہے، اسم اللہ ذات روحانیت ہے۔ آپ جسم اور اسم اللہ ذات کے تعلق کو اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ جو شخص تصور کے ذریعے اپنے جسم کو اسم اللہ ذات کے ساتھ اس طرح یکجا کر لیتا ہے کہ جس طرح سیاہی کاغذ کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے، تو وہ ولی اللہ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، جس کی ابتدا و انتہا ایک ہو جاتی ہے۔ علم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رسمی و رواجی اور ظاہری علم جو زبان سے پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا علم یا حی یا قیوم ہے جو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کا مطالعہ تصور سے کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی روحانیت کو اجاگر کر لیتا ہے تو اس کی روح کا ارتقائی سفر شروع ہو جاتا ہے، اس کا نفس قلب بن جاتا ہے، اور قلب روح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور روح سر بن جاتا ہے، اور سر خفی بن جاتا ہے، اور خفی انا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انا مخفی میں ڈھل جاتی ہے۔ اسے توحید مطلق کہتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر ابتدا انتہا بن جاتی ہے۔ ابتدا ہی نور توحید ہے، جس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح پیدا ہوئی، اور روح سے نور اور وجود اربع عناصر پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل انسان وہ ہے جو مادیت کے اوپر روحانیت کو غالب کر لیتا ہے۔ اس طریق کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں، جب تصور کی کثرت سے اسم اللہ ذات صاحب تصور کے قلب و قالب پر غالب آتا ہے تو خصاصت و نفسانیت کی ساری کثافت اس کے جامع کثیف اربع عناصر سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کے وجود میں روحانیت کے خصائل حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی معرفت کی پہلی منزل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معرفت الہی پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔